اس وقت مہنگائی اور آمدنی کے کم ہونے کی وجہ سے سروائیو کرنا، جس کو گزارا کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بعد ایک آدمی کا ایک لیونگ انداز، رہنے کا ایک اپنا ایک معیار ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں اپنے اس انداز کو باقی رکھ کر چلنا، کیونکہ سوسائٹی میں بھی رہنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں اور کم آمدنی میں ایک کیسے بندہ اپنا گزارا کرے گا؟ اب اس میں یہ کیا آمدنی اور اخراجات میں توازن برقرار رکھے کہ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کماتے کم ہیں اور خرچہ زیادہ کرتے ہیں، اور مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی حساب کتاب پورا کر کے اب پھر وہ قرضے مانگتے پھرتے، ادھار سامان لینا شروع کرتے، پھر تنخواہ ملتی ہے تو پھر وہ اس کو پیمنٹ کرنا یا پھر اس کو ٹال مٹول کر کے وہ جھگڑے کرنا۔ تو اگر خوراک میں اور رہنے سہنے کے انداز میں کچھ فرق کرنا چاہیے کہ کم خرچ میں پیٹ کیسے بھرے، اس پر بندہ غور کرے۔ ہمارے بزرگوں کے تو واقعات ہے کہ روٹی پانی سے کھا لیتے تھے تو اس طرح بھی پیٹ بھر جاتا۔ چلو تو ہم یہ اتنی زیادہ ریاضتیں نہ بھی کر سکیں تو کم از کم سادہ غذا، اور سادہ غذا کس کو بولتے ہیں میرے خیال میں یہ سب سمجھتے ہوں گے، اس طرح کا اگر کریں گے تو خرچہ بچے گا اور کم خرچ میں گھر چلے گا اور خودداری برقرار رہے گی، قرض داریوں میں بھی نہیں پڑیں گے کہ بلا کسی سخت ضرورت قرض لینا بھی نہیں چاہیے، کہ یہ مطلب بڑی آزمائش کا کام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرض دین کا عیب ہے۔ حوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر، جلد 56، پیج نمبر 523۔ بزرگان دین فرماتے ہیں قرض کا ٹینشن عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ حوالہ میراث جلد 4 بالتصرف۔ تو یوں مطلب ہے کہ قرض کی وجہ سے پھر جو نیند اڑتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، مطلب بعض اوقات قرض کی وجہ سے دل بھی فیل ہو جاتے ہوں گے اور کیا کیا بیماریاں گھر کر جاتی ہوں گی کہ چاروں طرف اندھیرا، قرضہ اتنا لے لیا کہ اب کوئی قرض بھی نہیں دے رہا اور بھرنے کے کوئی دور دور تک اسباب نظر نہیں آ رہے۔ تو شاہی خرچے والے جو ہیں یا اڑاؤ خرچ جو ہوتے ہیں کہلاتے ہیں، جو یہ مطلب غور کریں، اور مینجمنٹ جب تک مینیج نہیں کریں گے نا اپنی آمدنی اور اخراجات کو، جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ مطلب جتنی محاورہ ہے کہ جتنی چادر ہے بندہ اتنا ہی پاؤں پھیلائے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے، نہ درمیانہ درجہ۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، کمانا، خرچ کرنا، مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے۔ کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے۔ جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ کمانا آتا ہے لیکن خرچ کرنا نہیں آتا، یہ بس وہ نہ کرنے کا خرچہ جہاں نہیں ہوتا وہاں بھی کرتے ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی مشورہ دوں گا جو ایوریج فیملیز جو اس وقت سن رہی ہیں کہ آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنے بجٹ کو بیٹھ کر ڈسکس کیا کریں، کیونکہ 2-3 مہینوں میں نا کچھ ایکسٹرا چیز آنا شروع ہو جاتی ہیں، کچن کی ایکسٹرا آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں، باتھ روم کے آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی صاف صفائی کی ایکسٹرا آئٹم آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے بیٹھ جائیں گے نا کہ یار بجٹ کو اپنے ڈسکس کریں اور جیسی آمدنی اس کے مطابق کریں، تاکہ کچھ ہلکی پھلکی سیونگ ہو کہ کل کو بیماری ہو، پریشانی ہو، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر کسی سے قرضہ وغیرہ مانگنا نہ پڑے، آگے پیچھے کوئی 2-4 ایسے پیسے پڑے ہوئے ہوں کہ خدا نہ کہتا بچے کو چوٹ لگے اور پھر آپ نے بولے کہ یار ابھی 2-5 ہزار ہی نہیں ہے کہ بچے کی پٹی کروا سکیں، تو یہ سیونگ ایریا بھی تھوڑا آپ کا چلتا رہے گا۔ تو 2-5-20% اگر ہو سکے تو کوئی سیونگ موڈ کی طرف بھی جائیں تاکہ کسی بھی پریشانی کے وقت مانگنا نہ پڑے کسی سے، اور اللہ کرے کہ ہم ایک اس طرح کی زندگی گزاریں۔ تو اس طرح کی کچھ اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اور فیملی سپورٹ کرے ایک دوسرے کے ساتھ، اور فرمائشوں کو پروان نہ چڑھنے دیں، اور ضرورتوں کو جہاں بعضوں کا ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ انسان شروع میں ضرورت پوری کرنے کے لیے کماتا ہے، پھر سہولتوں کے لیے کماتا ہے، پھر آسائشوں کے لیے کماتا ہے، اور اس کی یہ لمٹ، یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نہیں بالکل، یہ جن کے ایک مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا نا پیسہ، وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پورا کیوں نہیں پڑ رہا۔ تو یہ کئی خرچے ایسے ہوں گے
کہ جس کو مائنس کر سکتے ہوں گے وہ مائنس کر دیں تو پورا ہو جائے گا. ایک حدیث پاک میں جو خرچ میں میانہ روی کرے گا, بیلنس رکھے گا, وہ غریب نہ ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں جو شخص اعتدال قائم رکھتا ہے, بیلنس قائم رکھتا ہے, اللہ پاک اسے مالدار بنا دیتا ہے. اور جو آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے فقیر کر دیتا ہے. حوالہ کنز العمال جلد 2 صفحہ نمبر 22 حدیث نمبر 5434. جو آپ کو سن رہے ہیں نا ان میں مجھے ایک گمان ہے حضور کہ ایک تعداد شاید وہ ہوگی جو کہیں گے حضور 25 دفعہ بیٹھ گئے مگر 25,000 میں نہیں کر چل سکتا, ہمارے سامنے 5,000 روپے کرائے میں چلے گئے, یہ بجلی کا بل یہ آ گیا, بچے کے لیے دودھ بھی اس بار کم خریدا, گوشت تو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے, مچھلی کا تو نام سنا ہے, مچھلی ہوتی ہے کوئی کہیں دعوتوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہے. تو حضور ایسے جو بیچاری فیملیز ہیں, اور ہیں ایسی فیملیز کے جو بالکل کر کسر سے چلتے ہیں اور وہ نہیں ان کو بچتا, تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے صبر کی, شکر کی, قناعت کی اور برکت کی دعا کرتے ہیں. اللہ پاک ان سب کو تو صبر عطا فرمائے, برکت دے کہ اگر صبر کریں گے فقیر صابر, یہ فقیر کہلائیں گے, غریب مسکین جن کو پورا نہیں ہوتا. فقیر صابر کے فضائل پھر اپنے مالداروں سے, یہ فقیر جو ہیں یہ جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے. تو اب یہ کتنی بڑی بشارت ہے. صبر کریں. اب یہ صبر نہیں کرتے نا, مشکل ہے صبر نہیں, بلکہ وہ لاؤ پھر غلط ذریعے سے بھی مل گیا تو کسی کا دبانا پڑ گیا تو دبا بھی لیا, تو یہ پھر ان کے لیے نہیں ہے کوئی مطلب, یہ تو پھر گناہ گار ہے, امتحان ہے. ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے ضرورتاً واقع بھی تو کیے ہیں, بغیر کھائے پیے بھی تو گزارے ہیں نا وقت, کم کھایا بچا کر وہ جو بچ گیا روکھا سوکھا گزارا کر لیا اور زندگی گزر گیا. ہم کو اچھا کھانا چاہیے, پھر جو بچ گیا وہ دوسرے دن نہیں چلے گا, بس ہی ہے, ابھی اس کو پھینک دیا. ایک تعداد ہے جو مشکل یہ ہے کہ گھر میں جو بچتا ہے کھانا, اس پہ بھی میں نے کہ بہت کچھ پھینکا بھی جا رہا ہے. یہ بھی ایک بے برکتی کی ظاہر ہے کہ صورت تو سامنے ہی ہمارے, روٹیاں بچ گئیں وہ پھینک دیں گے, کھانا بچ گیا, سالن بچ گیا وہ پھینک دیں گے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے, دعائیں بھی مانگتے رہیں گے, ورد و وظائف بھی ہوتے ہیں اس کے برکت کے لیے, انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی.